اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان والیو، 27 رمضان المبارک۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن اور رات میں ہمیں 3 تحفے عطا فرمائے۔ کتنے؟ 3 تحفے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ ایمان والیو، 27 رمضان المبارک کو ممکنہ شب قدر کا جو رات ہم نے گزاری، اللہ کے حضور ہم گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اپنے پیارے مہمان رمضان کی جدائی میں، اس کے فراق میں ہم نے اللہ سے اور رمضان سے جدائی کے جو گیت گائے، یہ ہے شب قدر، 27ویں شب قدر ممکنہ پہلا تحفہ۔ دوسرا تحفہ جشن آزادی پاکستان کا، 27 رمضان کو جشن آزادی پاکستان، ٹھیک ہے۔ اور ایمان والیو، تیسرا جو ہمیں انعام یا تحفہ 27ویں رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، وہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے قلب اطہر پر جو نازل فرمایا، وہ ہے قرآن کا تحفہ۔ یہ 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، ایک ممکنہ لیلۃ القدر، دوسرا قرآن کا تحفہ، اور تیسرا جشن آزادی کا تحفہ۔ تو ایمان والیوں، دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ 27 رمضان المبارک 1367 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کے اصولوں پر چلنے کے لیے سرزمین پاکستان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کے مسلمانوں پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کو ترقی اور استحکام نصیب عطا فرمائے۔ ایمان والیو، اب چلتے ہیں ذرا اپنے پاکستان وطن عزیز کو دعا دینے کے بعد چلتے ہیں ذرا قرآن پاک کی عظمت کے اوپر۔ لیکن آج جو قرآن پاک کی عظمت کے اوپر ہماری بات ہوگی، وہ اس کی فضائل اور عظمت کے ساتھ اس کی ضرورت پر ہوگی۔ کس پر ہوگی؟ قرآن پاک کی ضرورت پر ہوگی۔ عظمت بھی بیان کروں گی اور اس کی ضرورت، اور ضرورت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پہلی ذات آپ کی اپنی، پھر آپ کا گھر ہے، پھر آپ کا گھر ہے۔ تو چلتے ہیں قرآن پاک کی عظمت کی طرف میں۔ ایمان والیو، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو ساری کائنات کے لیے ہدایت کے لیے نازل کی گئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما هو الا ذکر للعالمین۔ قرآن 2 جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن 2 جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایمان والیو، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اسی طرح قرآن پاک 2 جہان والوں کے لیے ذکر للعالمین ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ ایمان والیوں، قرآن پاک وہ جس کا دیکھنا بھی عبادت، بولتی جاؤ سبحان اللہ، جس کا دیکھنا بھی عبادت، جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کا سننا بھی عبادت، جس کا سنانا بھی عبادت، لکھنا بھی عبادت، اور اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ ایمان والیوں، کتاب کو دیکھ کر اس کے لکھنے والے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اس کتاب کا مصنف
ایک کیسا ہے، اور جیسا مصنف ہوگا کتاب کے بارے میں ویسی ہی رائے ہوتی ہے کہ لکھنے والا ایسا ہے تو اس کی کتاب کے اندر جو میٹیریل ہے، جو مواد ہے، وہ بھی اچھا ہی ہوگا۔ اب قرآن پاک کا مصنف کون ہے؟ وہ جو رب المالکی یوم الدین ہے، جس کی تعریفیں سب تعریفیں جس کے لیے ہیں۔ اب قرآن پاک کو بھیجنے والی وہ ذات ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ بھیجنے والے کا رتبہ کتنا اعلیٰ ہے تو کتاب کا رتبہ کیا ہوگا؟ ایمان والیو، اس کتاب کا رتبہ کیا ہوگا؟ یاد رکھیے ایمان والیو، جتنا زیادہ علم ہوگا اس کتاب والے کا رتبہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ایمان والیو، جب قرآن پاک کھول کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے، یہ کلام الہی ہے، اور ہم تک لانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو جس کی یہ کتاب ہے وہ بے مثال ہے، یعنی جس کی یہ کتاب وہ بے مثال، اور جس پہ یہ کتاب نازل ہوئی وہ رسول بھی بے مثل ہے۔ جس سینے میں یہ محفوظ ہو جائے، جس سینے میں قرآن محفوظ ہو وہ سینہ بھی بے مثال ہے۔ جس زبان سے یہ نکلی وہ زبان بے مثال ہے، جس کان نے یہ سنی وہ کان بے مثال ہے، جس ہاتھ نے اس کو پکڑا وہ ہاتھ بے مثال ہے، جس الماری جس جگہ پر رکھی گئی وہ جگہ بے مثال ہے، اور جس بیٹی یا بیٹے نے، جس انسان نے، جس مسلمان نے، جس مومن نے اس کو حفظ کر لیا، وہ مسلمان، وہ بچی، وہ بچہ، وہ عورت، وہ مرد بے مثال ہے۔ ایمان والیو، اور پھر جن والدین کی اولادیں حافظ قرآن ہو وہ والدین بھی بے مثال ہے۔ ایمان والیو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، جس چمڑے میں قرآن مجید ہوگا وہ چمڑا آگ سے محفوظ رہے گا، وہ چمڑا آگ سے محفوظ رہے گا۔ تو ایمان والیو، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ تو ایمان والیو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ مسلمان ہے جس مسلمان کے سینے میں قرآن ہوگا اسے دوزخ کی آگ نہ چھو سکے گی۔ کتنی عظیم باتیں ہیں۔ ہاں ایمان والیو، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف جھوٹ بولنا گناہ ہے، صرف جھوٹ بولنا گناہ ہے، صرف بد نظری گناہ ہے، صرف زنا یا چوری گناہ ہے۔ نہیں ایمان والیو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جس مسلمان نے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کی، جس نے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک کو نہ سمجھنا ایک بڑا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یا آپ کی اولاد انجینئر ہے تو آپ خوش ہیں کہ میں انجینئر ہوں، یا میرا بیٹا یا میری بیٹی انجینئر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یا آپ کی اولادیں وکیل ہیں تو آپ خوش ہیں کہ جی میں یا میری بیٹی یا میرا بیٹا وکیل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی یا بیٹا یا آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں خوش ہوں کہ میں ڈاکٹر ہوں، یا میری بیٹی یا میرا بیٹا ڈاکٹر ہے۔ نہیں ایمان والیو، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہ خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، یہ علوم ہمیں دنیا کی صورت میں تو شاید فائدہ دے دے، لیکن اصل خوش نصیب وہ ہے جس کے ساتھ قرآن یعنی شریعت کی ڈگری ہو، پھر چاہے وہ ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، معلم ہو، استاد ہو، کچھ بھی ہو، جس کے پاس قرآن کی ڈگری ہے، جس کے پاس شریعت کے علم کی ڈگری ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے خوش نصیب۔ تو ایمان والیوں،
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ایک شخص نے سنی. اس نے سنا کہ جس کا معصوم بچہ فوت ہو جائے وہ قیامت کے روز اپنے والدین کے لیے شفاعت کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ قیامت کے روز اپنے والدین کے لیے شفاعت کرے گا. اس طرح اس کے والدین جنت میں چلے جائیں گے. جب اس نے یہ سنا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا شروع کر دی کہ یا پاک پروردگار مجھے تو اولاد سے نواز. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیٹے سے نوازا. اب روزانہ اس کی دعا وہ جو تھی اس نے وہ دعا کرنا شروع کر دی. کیا دعا کرتا تھا وہ؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو باپ کی سعادت نصیب کی تو اب وہ ایک دعا کر رہا تھا. کیا کہ روزانہ دعا کرتا تھا کہ میرا بیٹا مر جائے، میرا بیٹا مر جائے. بالآخر مرنا تو تبھی تھا جب اللہ کا حکم ہونا تھا. روز بروز باپ یہ دعا کرتا گیا اور پھر کمزوری کی طرف بھی جاتا جا رہا تھا. ادھر بیٹا جوانی کی طرف جاتا جا رہا حتیٰ کہ وہ حافظ قرآن بن گیا. وہ حافظ قرآن بن گیا اور ایک روز آ کر اپنے والد کے پاس بیٹھا کہتا ہے ابا جان کیا وجہ ہے کہ روز بروز آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں؟ تو باپ نے بیٹے کو بٹھایا اور کہا بیٹے سنو میری کمزوری کی وجہ کیا ہے. بیٹے جب تم دنیا میں نہیں تھے تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تھی کہ جس کی اولاد ہو اور وہ بچپن میں فوت ہو جائے، چھوٹے ہوتے فوت ہو جائے تو وہ والدین کو جنت کی طرف لے کر جائے گی، ان کی شفاعت کرے گی. تو میں نے دعا کی اللہ نے تمہیں مجھے عطا کیا. پھر میں نے دعا کی کہ اب تم فوت ہو جاؤ تاکہ میں اپنا مقام پا سکوں. میرا غم صرف اتنا ہے بیٹی، میرا غم صرف اتنا ہے. تو ایمان والیوں اس بیٹے نے اپنے والد کا بوسہ لیتے ہوئے کہا ابا جان صرف اتنی سی بات تھی، آپ جس کی فکر میں اتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں صرف اتنی سی بات تھی. آپ نے یہ حدیث نہیں سنی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا بیٹا یا بیٹی حافظہ یا حافظ ہوگا، جس کا بیٹا یا بیٹی حافظہ یا حافظ ہوگا وہ اپنی اگلی پچھلی 7 پشتوں کو جنت میں شفاعت کر کے لے کے جائے گا. آپ صرف اپنی بات کر رہے ہیں نا، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ 7 پشتوں کو وہ جنت کی طرف شفاعت کر کے لے کر جائے گا اور اس کے والدین پر قیامت کے روز نورانی تاج پہنائے جائیں گے. سبحان اللہ. ایمان والیوں یہ عظمت کن کی ہے؟ بولو. ایک حافظ قرآن کی جس نے قرآن سینے میں محفوظ فرمایا. اور پھر ایمان والیوں قیامت کے روز یہی پر نہیں بات ختم ہوئی، آگے سنیے. پھر قیامت کے روز تمام لوگ پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ نورانی تاج پہننے والے کون ہیں؟ یہ جن کے ماں باپ نے والدین نے نورانی تاج پہنے ہوں گے، مولا یہ نورانی تاج پہننے والے کون ہے؟ تو ارشاد ربانی ہوگا اے محشر والو یہ نہ رسول ہے، نہ نبی ہے، نہ ولی ہے، نہ شہید ہے، بلکہ یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا. سبحان اللہ. کتنی خوش بختی ہے ان ماں باپ کے لیے، ان اولادوں کے لیے. دیکھو سمجھانے کے نظریے سے کہنے لگی ہوں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بڑا خوش نصیبت ہے، یہ میرے پاس انجینئرنگ کی ڈگری لے کر آیا، یہ میرے پاس وکالت کی ڈگری لے کر آیا، یہ ڈاکٹری کی ڈگری لے کر آیا، یہ دنیاوی ڈگریاں لے کر آئی. کیا کہا؟ یہ کون ہے؟ یہ خوش نصیب وہ اولادیں ہیں جو حافظ قرآن ہے. یعنی کہ کس کی ڈگری لے کر آیا ہے؟ قرآن کی ڈگری لے کر آیا ہے. اور قرآن کی ڈگری ایمان والیوں یہ کسی ایک مسلک کے لیے نہیں ہے. اس کتاب کی میں صدقے جاؤں یہی تو خوبی ہے کہ اس کو ہر پڑھنے والا جو اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے سنورتا چلا جاتا ہے. آپ نے ڈاکٹری پڑھی وہ صرف آپ کو ڈاکٹر بننے میں مدد دے گی. آپ نے وکالت پڑھی وہ صرف آپ کو ایک وکیل بننے میں مدد دے گی. رب کعبہ کی قسم جس نے یہ مقدس کتاب پڑھی وہ آپ کی نہ صرف دنیا بلکہ آپ کی آخرت کو سنوارنے میں بھی آپ کی مدد دے گی. اور پھر قرآن شفاعت کرے گا. ایمان والیوں
اس نفسا نفسی کے دور میں، اس نفسا نفسی کے وقت میں جب ہر کسی کو اپنی ہوگی، تو جس کا تعلق قرآن پاک سے مضبوط ہوگا، جس نے قرآن پاک کی صرف تلاوت نہیں، اس کے معنی مفہوم کو، اس کے تراجم کو، اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، یقین جانیے ایمان والیوں، یہ اتنا خوبصورت اس کا ساتھی ہوگا کہ اس کو روز محشر بھی نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس بندے کے حق میں شفاعت کرے گا کہ یا اللہ، اس نے اس پرفتن دور میں، اس نے اس ایک فتنے کے دور میں تیری کتاب یعنی مجھے محفوظ کیا، کچھ نے سینوں میں کیا، کچھ نے عملوں میں کیا، کچھ نے فہم میں کیا، کچھ نے اس کو سوچنے سمجھنے میں اس کے ساتھ لگن لگائی، بولا میں قرآن اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کی شفاعت کر دینا۔ یہ ہر کسی کو نہ ملے، بات سوچنے کی ہے۔ آج دنیاوی ڈگریوں کے لیے اپنی اولادوں کی بڑی فکر ہے۔ بیٹی کہاں پڑھتی ہے؟ میری بیٹی بیکن اسکول میں پڑھتی ہے۔ کہاں پڑھتا ہے بیٹا؟ وہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، جس کو سٹینڈرڈ بڑا ہوگا، جہاں پہ پیسے زیادہ ہوں گے، چاہے اندر تعلیم اور تربیت کا معیار نہ ہو، کیونکہ ہماری سوچوں کے معیار جو بدل گئے ہیں، وہاں پر ان کی تعلیموں کے لیے ہزاروں دینے کو ہم خوشی خوشی دیتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے، ہماری جرت ہی نہیں ہوتی اتنی، ہم کہتے ہیں ہاں اسکول جو چلانا ہے، اور جب اس مقدس کتاب کا علم دینا ہو تو چند روپے دینے کے لیے بھی لوگوں کو تکلیف پڑ جاتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں بات کرتی ہوں، یہ ہمارا تضاد نہیں ہے۔ اپنی اصل کتاب، جس کتاب نے ہمارا آپ کا سب کا بیڑا پاک لگانا ہے، آج اس کتاب کی ویلیو ہم نے کیا بنائی، اور جو کتابیں شاید ہمیں دنیا تک فائدہ دے دیں، ان کتاب کی ویلیو ہم نے کیا رکھی ہے۔ یہی ہماری سوچ کا دوہرا معیار ہے یا نہیں ہے؟ 6 سے 7 گھنٹے ہمارا بچہ اسکول رہتا ہے، ہمیں نہیں پتا کیسی تعلیم کیا تربیت، لیکن بچہ چھوڑا ہوا ہے، ایسی بات ہے نا۔ آج اسکولوں کے ماحول کیا ہے؟ ڈانسز کلاسز، سانگ کلاسز، یہی چیزیں چل رہی ہیں۔ حجاب کو ہٹایا جا رہا ہے، پردے کو مٹایا جا رہا ہے، اخلاقیات سے دور کرتے جا رہے ہیں، ایک خود سری ان کے اندر پیدا کی جا رہی ہے۔ کہنے کو سب کچھ ہے، لیکن معیاری درسگاہیں جو اصل دین دنیا یعنی کہ علوم شریعہ، علوم اصلیہ، معیاری تعلیم دینے سے آج تقریباً ہمارے ادارے قاصر ہیں۔ بہت کم ادارے ہیں جو خالص تعلیم دے رہے ہیں، اور خالص تعلیم کیا ہے؟ تمہارا مہنگے اسکولوں میں پڑھانا کوئی خالص نہیں ہے، تمہارا گاڑیوں کو کرایہ دینا کوئی خالص نہیں ہے۔ 100-200-300 کا سیب لینے کے لیے نا اندر باہر ہر چیز چھان بین کرتی ہو آپ لوگ، کرتی ہو یا نہیں؟ کرتی ہیں یا نہیں؟ کرتی ہیں، بحث کرتی ہیں، کیونکہ ہم نے کھانا ہے، پیسے لگانے ہیں۔ اپنے بچوں کا مستقبل کہاں پہ جا رہا ہے؟ ہمارے دین، ہمارے اسلام سے اگر بچے دور ہیں تو ایمان والیوں ایسی ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو بچوں آج ہماری اکثر مائیں بڑی خوش ہو کے بتا رہی ہوتی ہیں میری بیٹی تو فرسٹ آتی ہے، میرا بیٹا تو فرسٹ ہے۔ اچھی بات یہ تھی کہ یہ بھی بتا دو، ہاں یہ بھی فرسٹ آنا اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں، لیکن وہیں پر دین کی تعلیم کو بھی رکھ لو نا۔ دیکھو تمہاری بیٹی، تمہاری نمازی، تمہاری پوتی، تمہارا بیٹا دین میں کیسا ہے؟ نمازی ہے، اخلاق اچھے ہیں، قرآن پڑھا، قرآن سمجھا، قرآن اس کو معنی کے ساتھ آتا، تو اگر تو دونوں چیزیں سمجھ میں ہیں پھر تو تعریف کرتے سجتے ہو۔ لیکن یہ دنیاوی بلے بلے، یہ دنیاوی تعلیمیں، یہی ہماری سوچ کا دوہرا معیار ہے جو ہمارے آج اولادوں کی تربیت میں بے برکتی کا بھی سبب ہے۔ ایمان والیوں یاد رکھو، قرآن کی عظمت اور قرآن والوں کی عظمت ایمان والیوں بہت زیادہ اللہ نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی تلاوت کا ثواب معلوم ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے۔ ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں، ہم بولو نا، ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں، آپ ارشاد فرمائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک حرف پڑھیں تو کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ الف لام میم ایک
حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہیں، یہ 3 حرف ہیں۔ اور یوں تمہیں یہ حروف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو ایمان والیوں غور کرو ذرا، اگر ان 3 حروف کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے معنی متعلق تراجم تفسیر کو سمجھنے کی اگر ہمیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں، تو وہ بہنیں، وہ بھائی جو پورا قرآن یا جو قرآن کا حصہ تلاوت کرتی ہیں، 1 رکوع 2 رکوع ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، ان کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ ذرا اس چیز کو آپ نے سوچنا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ثواب اپنی جگہ، لیکن اس کا حق اصل ادا نہیں ہوتا ہے، اس کا اصل حق ادا نہیں ہوتا جب تک ہم اس کو عربی لہجے کے ساتھ میں، جب تک ہم اس کو اس کے معنی مفہوم کے ساتھ میں، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ نہ پڑھیں گے، قرآن پاک کو پڑھنے کا اصل حق ادا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ مثال دے کے سمجھاتی ہوں، آج پھر دہرا رہی ہوں۔ تمہارے پیارے کی چٹھی آئے، وہ زبان تمہیں نہ آتی ہو تو تڑپتی ہو، اضطرابی میں رہتی ہو، بے قرار رہتی ہو کہ میں کسی اس شخص کے پاس جاؤں، عالم یا عالمہ کے پاس جاؤں، کسی پڑھے لکھے کے پاس جاؤں اور جا کر بولوں کہ دیکھو میرے پیارے نے جس زبان میں لکھی ہے، مجھے چٹھی لکھی ہے، خط لکھا ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو مجھے بتاؤ میرے پیارے نے مجھے کیا پیغام بھیجا ہے۔ تڑپ ہوتی ہے نا ایمان والے، یہی تڑپ ہمیں قرآن کے لیے رکھنی چاہیے، یہی تڑپ، آج یہی ہمارا المیہ ہے کہ ہم دنیا کی دوڑوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی اصل سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ وہ قرآن جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ قرآن جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز، زکوٰۃ، والدین کے حقوق، میاں بیوی کے رشتے، الغرض زندگی کے جتنے معاملات ہیں، ان کا تعلق چاہے سائنس سے ہے، چاہے ٹیکنالوجی سے ہے، کسی بھی چیز سے ہے، ہمارے گھریلو زندگی سے ہے، انسان کی اپنی شخصیت سے ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حکم بتا دیا، ہمیں تعلیم دے دی۔ آج ہم اس کو جاننے سے قاصر ہیں، باقی ہم نے تاریخ پڑھ لی۔ یاد رکھو، یہ جو آج ہم تاریخ کے اگر ہم لیکچرار ہیں، دنیا میں تو نفع دے گا ہمیں، کیونکہ ہمیں اس کی سیلری ملے گی، روز محشر اس کا کیا ہے ہمیں صلہ، بولو نا۔ اگر آج ہم کمپیوٹر کے ٹیچر ہیں تو دنیا میں تو نفع ہو جائے گا، لیکن روز محشر اس کا نفع کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ ہاں، اگر ہم دین اور دنیا کا حسین امتزاج کر لیں گی، اگر ہم دین اور دنیا کی دونوں ڈگریوں کا امتزاج کر لیں گی کہ دنیا کے لیے ہم نے یہ ڈگری اور اس کے ساتھ ہم نے اعلیٰ ڈگری قرآن کی بھی ہمارے پاس ہے، پھر تو آپ کامیاب ہیں، پھر آپ کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے، اگر آپ کے پاس دونوں ڈگریاں ہیں۔ لیکن وہی بات پھر کہہ رہی ہوں کہ خدا را یہ جو آج ہماری زیادہ فکر، زیادہ سوچ دنیاوی ڈگریوں کی طرف ہے نا، یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ مائیں کہتی ہیں بچی کو پڑھا رہی ہوں، بچے کو پڑھا رہی ہوں، بالخصوص بچیوں کی بات ہوتی ہے کہ کوئی مشکل وقت آئے تو میری بیٹی کے پاس کوئی ہنر ہو، میری بیٹی کے پاس تعلیم ہو، گھر میں ٹیوشن پڑھا سکے، کوئی ٹیچنگ کر سکے وغیرہ، بولو نا، یہی بات ہے نا۔ کتنی سوچ ہے، ہونی بھی چاہیے۔ یہ تو دنیا کی سوچ ہے نا تمہاری، ہاں، حالانکہ رازق اوپر ہے۔ اس نے کہا جس نفس کو پیدا کیا اس کا رزق بھی ساتھ بیچتا ہوں۔ یہ تو دنیا کے لیے فکر ہے نا، ہاں، اس جہاں کے لیے فکر کہاں گئی جس جہاں میں ہمارا کوئی بھی ساتھی، ادھر کی مشکل کا کیوں نہیں سوچتی؟ آج ہمیں ادھر کی مشکل کا بھی سوچنا ہے کہ اگر ادھر کوئی کسی کا نہیں ہوگا نا، تو کوئی کسی کا نہیں ہوگا تو میں اس کو دین کے علم کا، شریعت کے علم کا، قرآن اور حدیث کے علم کا ایسا زیور پہنا دوں کہ اس جہاں میں بھی اس کے لیے وہ فائدہ مند ہو جائے۔ یہ ہے قرآن کی عظمت، یہ ہے قرآن کے علم کی عظمت۔ تو ایمان والیوں، صرف یہ نہ سمجھو کہ قرآن پاک آج کیا ہمارے ہاں ہوتا ہے، قرآن پاک اٹھایا، نیچے غیر شرعی دلہن جس کے بال ننگے، سینہ ننگا، گردن ننگی، جس کا چہرہ ننگا، غیر شرعی دلہن نیچے ہے اور اوپر عظیم کتاب رکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور کتاب اٹھانے کے لیے صرف مسلمان تھے؟
ہاں اس کو تمہارے اٹھانے سے بلندی ملے گی؟ نہیں، رب کعبہ کی قسم اس کو بھیجنے والا بلندی والا ہے، جس پر یہ آئی وہ بلندی والا ہے۔ ہمیں اسے یوں بلند نہیں کرنا تھا، بلکہ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کے ذریعے، اپنی تربیت کے ذریعے اس کتاب کو بلند رکھنا تھا، بلند رکھنا تھا۔ تو ہماری سوچیں بدل گئی، انداز بدل گئے، اور یہ تمام چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری دین سے دوری ہے۔ کیا؟ دین سے دوری کے سبب یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو ایمان والیو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جس نے ایک حرف پڑھا 10 نیکیاں، جس نے 3 حرف پڑھے 30 نیکیاں، اور پھر جس نے پڑھتا گیا اس کے لیے بے شمار نیکیاں۔ تو ایمان والیو، قرآن کی تلاوت کا جو معمول بناتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا جو معمول بناتے ہیں، سننے کو فرشتے بھی افلاک سے آتے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں؟ افلاک سے آتے ہیں۔ ایمان والیو، بس اتنا ہی کہوں گی، اور پھر ان لوگوں کو بھی جو قرآن یاد کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھو کہ قرآن پاک کو یاد کرنا ہی کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس کو یاد رکھنا بھی، خالی حفظ کرنا ہی کمال نہیں۔ آسان ہے حفظ کرنا، مشکل ہے اس کو سنبھالنا۔ یہ سنا ہوگا نا آپ نے، آپ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میرے صحابہ، قرآن پاک کی خبر گیری کرو، قرآن پاک کی خبر گیری کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قرآن سینہ سے اتنی جلدی نکلتا ہے جس طرح اونٹ اپنی رسی سے نکل جاتا ہے۔ کیا؟ اونٹ اپنی رسی سے نکل جاتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن یاد کیا اور پھر اس کو بھول گیا تو وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا یا آئے گی کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، اس کا ہاتھ کٹا ہوا۔ ہاں، اب یہ بھی یاد رکھنا ہے، وہ والدین جو اپنے اولادوں کو حافظ بناتے ہیں یا حافظہ بناتے ہیں، تو وہ اس کو روزانہ کی صورت میں یاد رکھنے کی بھی تنبیہ کریں کہ وہ اپنے روزانہ کی صورت میں پریکٹس کریں، اور روزانہ کی صورت میں اس کا دور جو ہے وہ لگاتے رہیں۔ سمجھ آ گیا؟ اور بیٹیوں کے لیے بالعموم میں ایک بات ضرور کہتی ہوں، بیٹی کو تو حافظ بناؤ، ہاں اگر گھروں کے ماحول مکی مدنی ہے تو بیٹیوں کو بھی بناؤ، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماحول اتنے مکی مدنی نہیں ہے تو پھر بیٹیوں کو حفظ کرانے کی بجائے انہیں قرآن پاک کا تعارف، قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر، شریعت وغیرہ کے علم دیجیے، اور اس میں بہت وسعت ہے، اس میں بہت وسعت ہے۔ ترجمہ و تفسیر جس کو آ گیا اس کو قرآن پاک کا فہم آ جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ایمان والیوں میں ضرور کہوں گی کہ وہ والدین جن کے اولادیں حافظہ یا حافظ ہیں، وہ قرآن پاک کا دور کرتے رہیں، بچے کہیں بھول نہ جائے، کیونکہ بھولنے سے گناہ ہوتا ہے۔ ایمان والیوں، اب یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ قرآن پاک پڑھنے کے کچھ آداب بھی ہیں۔ ہمیشہ باوضو ہو کر اس کی تلاوت کرنی چاہیے، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے اس کی تلاوت کا آغاز کرنا چاہیے۔ قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر، ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اور ٹھیک ٹھیک پڑھنا چاہیے، اور تلاوت کے دوران یہ دنیاوی باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ ضروری تو یہی ہے کہ بات ترجمے کے ساتھ یا تفسیر کے ساتھ اس کی قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور پھر قرآن پاک کے جو رموز اوقاف ہیں جو اصول تجوید میں بھی آپ کو بتائے جاتے ہیں اور بتائے گئے ہیں کہ یہاں پر رکنا ہے، یہاں پہ ٹھہرنا ہے وغیرہ، ان تمام چیزوں کا علم لے کر آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ اور ایمان والیوں، پھر میں خوشخبری ان درس قرآن میں آنے والیوں کو دے رہی ہوں، یہ جو ماشاءاللہ آپ روز آتی ہو نا درس قرآن، درس حدیث سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کی فضیلت بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کسی کو کتاب اللہ یعنی قرآن کی ایک آیت کا فہم سکھانے کے لیے جانا تمہارے لیے 100 رکعتیں، کتنی؟ 100 رکعتیں یعنی جو نفلی نماز ہوتی ہے ادا کرنے سے بہتر ہے۔
سکھانے کی یہ عظمت ہے۔ آگے دیکھو سیکھنے والوں کی، اور تمہارا کسی کو علم کا ایک باب سکھانے کے لیے جانا 1000 رکعتیں یعنی کہ نفلی نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔ سنن ابن ماجہ کی میں نے روایت آپ کو سنائی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ایمان والیوں، وہ خوش نصیب ہیں بہنیں جو قرآن سیکھنے آتی ہیں۔ بس میں پہلے بھی آپ کو یہ کہتی ہوں، کیونکہ وہ اپنی چاہت یا میری سے نہیں آتی، رب انہیں اس چیز کے لیے پسند فرماتا ہے تو اپنی مقدس کتاب، اپنی عظیم کتاب کے علم کے لیے چاہے وہ ایک لفظ سیکھ کر جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے دے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے تو وہ آتی ہیں۔ اور پھر یاد رکھو تلاوت قرآن پاک کرتے رہیے، اس کے معنی مفہوم سمجھتے رہیے، ترجمہ تفسیر سمجھتے رہیے، اس کے اصول تجوید سمجھتے رہیے، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت سے دل نرم ہو جاتا ہے، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور جو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتی ہیں جلدی جلدی سے یہ سن لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کو۔ ایمان والیوں، ویسے تو آج یقین جانیے اگر قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارا دل اور دماغ متاثر نہیں نہ ہو رہے تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہے، یہ ہمارا اپنا قصور ہے، کیونکہ قرآن مجید تو ایمان والیوں، قرآن مجید تو پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قرآن پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کیسا ہمارا دل ہے جو قرآن سے آج متاثر ہو کر اللہ کی اطاعت پہ نہیں آتا، اس بات کو سوچنا ضرور ہے، اپنے ضرور سوچنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، ترجمہ سورہ الحشر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے رعب سے، اللہ کے خوف سے جھکے جا رہے ہیں اور پھٹا پڑتا ہے۔ اگر وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایمان والیوں، آج اگر ہمارے دلوں پر اثر نہیں تو سوچئے، فکر کریے، تدبر کریے۔ رمضان کی مبارک گھڑیاں، اور ان عورتوں کو بھی میں مبارکباد پیش کرتی ہوں جنہوں نے ماہ رمضان میں یہ نیت بنا لی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم قرآن پاک کو اس کے اصل اسلوب کے ساتھ، اصول تجوید کے ساتھ، اصل اصول کے ساتھ سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں نیت بنائی وہ اس رمضان کی برکتوں سے نیت بناؤ، تاکہ ہمیں قرآن کی تلاوت، اس کی عظمت کا حق ادا کرنے کے موقع جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن سے ہمارا ایسا رشتہ بنائے کہ روز محشر یہ قرآن ہمارے لیے باعث شفاعت بن جائے۔ واسلام فی امان اللہ۔ اور اس پیغام کو کتنے لوگ تک پہنچانا ہے؟ زیادہ سے زیادہ؟ سبحان اللہ۔